الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد مع الجود والكرم مع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اگر کسی نے نماز فجر ادا نہیں کی ہے، جالیوں کے باہر جا کر سائیڈ میں نماز فجر ادا کر لیں. صفوں میں کھڑے رہ کر نماز ادا نہ کریں تاکہ صفوں کی درستگی میں غلط ہوگا. جالیوں کے باہر رائٹ سائیڈ یا لیفٹ سائیڈ میں جا کر نماز فجر ادا کریں اگر کسی نے نماز فجر ادا نہیں کی ہے، کیونکہ نماز فجر فرض ہے، نماز عید واجب. فرض اور واجب کا جب تقابل کیا جائے تو فرض کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. فرض چھوڑ کر واجب ادا کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تاکہ زیادہ سے زیادہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے تو فجر کی 2 رکعت قضا نماز پڑھ لیں اور یہ نہ سوچیں کہ میں اٹھ کر جاؤں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے، یہ سوچیں گے کہ میں نماز فجر ادا نہیں کی. اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمیں تو اللہ رسول کی رضا چاہیے، دنیا والوں کی مرضی، دنیا والوں کی عزت ہمیں نہیں چاہیے. جتنا ہو سکتا ہے دروازوں کے درمیان جگہ چھوڑ کر، دروازوں کے درمیان راستہ چھوڑ کر سنت ادا کریں، فرض نماز کی قضا ادا کر لیں تاکہ آنے والوں کو جگہ مل سکے اور جو جگہ خالی دکھ رہی میرے بھائی اس کو آگے آ جائے. اللہ رب العالمین کا بڑا ہی فضل و احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں عید الاضحیٰ جیسا عظیم المرتبہ دن ہمیں عطا فرمایا. یہ عید کا دن، ایک تو عید الاضحیٰ، دوسرا عید قربان، تیسرا جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے خوش نصیب بندوں کو باری باری اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے. وقوف عرفات، مینا، مزدلفہ، وہاں پر جو ہجوم ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں، یا جو لوگ حج کر چکے ہیں الحمدللہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھے ہیں. تو ایک دن بڑا عظیم المرتبہ دن ہے. بات کڑوی میری ضرور ہوتی ہے لیکن میرے بھائی اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، ایک راہ راست کی طرف لانے کی میری کوشش ہے. کیونکہ جب ہم صفوں میں متحد نہیں رہتے نا، یہ ہماری صرف یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں اگر ہم متحد نہ ہو تو یاد
جب باہر نکلے دشمن سے مقابلہ ہو تو وہاں کبھی ہم مطمئن نہیں ہو سکتے. کیوں؟ جہاں ہمیں جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، شخصیت کی حفاظت کی ذمہ داری کی جا رہی ہے اور اللہ فرما رہا ہے میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا ناصر ہوں، میں تمہاری ہیلپ کرنے والا ہوں. جب اس کے گھر پر بیٹھ کر ہم مطمئن نہیں ہو سکتے تو جہاں دشمن کے چنگل میں چلے جائیں، دشمنان اسلام کے تیر و تلوار کے سائے میں چلے جائیں، وہاں کہاں اطلاع ہو جائے گا؟ بڑے بزرگ حضرات بیٹھے پوچھ رہے، حدیثوں میں روایتوں میں بتایا جاتا ہے درمیان میں جگہ کا خالی چھوڑنا گویا شیطان کے بیٹھنے کی جگہ بن جائے. تو اپنے درمیان شیطان کو بٹھا ہے تو اسی لیے شیطان ہمارے نفس پر حاوی ہو رہا ہے اور اسی لیے ہماری زندگی میں سارے اعمال شیطانی ہو رہے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، مجھے کسی کو غلط کہنا مقصد نہیں ہے، آپ کو متحد کرنا مقصد، خدا اور اس کے رسول سے جوڑنا مقصد ہے. اب ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کتنے لوگوں کی نماز چھوٹ گئی تھی، وہ کسی پتہ سے نہیں کی، بس کہا الحمدللہ اتنے لوگوں نماز چھوٹ جاتا ہے. پھر یہ مطلب ہوتا ہے. تو بہرحال عید کا دن بڑی سعادت کا دن ہے، بڑے انعام و اکرام کا دن ہے. جیسے عید الفطر کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہمارے عید گاہوں کے قریب نہ آئیں. عید گاہ اس کا معنی ہوتا ہے نماز عید پڑھنے کی جگہ. اردو اور فارسی عربی مل کر جملہ بن رہا ہے عیدگاہ. عیدگاہ شمرا صرف میدان میں ہونے والا عیدگاہ نہیں کہلائے گا بلکہ جہاں جہاں نماز عید ہوتی ہے وہ عیدگاہ کہلاتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے عیدگاہوں کے قریب نہ آئے جو رمضان کی تعظیم نہیں کی، رمضان کے روزے نہیں رکھے. اور ایسے ہی عید الاضحیٰ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی قول مبارکہ کو دوہراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ ہمارے عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئیں جن کو اللہ نے دنیا کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر لیتے ہیں، ہر وہ چیز کر لیتے ہیں لیکن قربانی نہیں دیتے. تو ایسے لوگ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئیں. یہ وعید ہے، عید کے بجائے وعید. عید بدلے کا دن، وعید بھی بدلے کا دن. تو وہ بدلا کیسے؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ان متبرک ایام کو پا کر، ان مقدس راتوں کو پا کر رائی دانے کے برابر بھی خیر کا کام کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عمل صالح کرتا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا وہ عمل بھی رائے گاہ نہیں ہوگا. اپوزٹ اس کے برعکس اس کے قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یاد رکھ لو، ہم نے دن بھر نماز پڑھی، ذکر الہی میں اپنے دن کو گزارا، قربانی دی، صدقہ کیا، خیرات کیا، سب کچھ کیا. اگر ہم سے بائی چانس، بائی مسٹیک اگر چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹی سی غلطی، اللہ تعالیٰ فرمایا اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ اللہ حساب لینے والا ہے. رائی دانے کے برابر نیکی ہے، اس کا بدلہ بھی تمہیں دیا جائے گا. رائی دانے کے برابر اگر برا فعل ہمارے مجھ جیسے گناہگار کے نامے اعمال میں ہو تو اللہ فرما رہا ہے تجھ سے میں وہ بھی حساب لوں گا. تو اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. میرے بھائی قربانی کے معاملے میں ہر سال کہتا ہوں اور پچھلے 2-3 جمعہ سے مسلسل آپ سے بیان کرتا ہوا آیا، بس آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، دینا ہے، ڈیجیٹل نہیں،
آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کریں. اگر جانور ذبح کرنے میں کو تکلیف آپ محسوس ہو، خوف ہو، ڈر ہو تو کسی اور سے کروائیں، لیکن آپ کے گھر میں جانور ذبح ہو. ڈیجیٹل قربانی وہاں بول دیا، فون کر کے پیسے بھیج دیا، گوگل پے کر دیا، فون پے کر دیا، گوشت گھر پہ آ جائے گا. نہیں. اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو اگر فتنوں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ و مامون رکھنا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں ذبح کریں. چاہے گھر خراب ہو جائے، گھر کتنا خراب ہوتا ہے بھائی، ہر گھر میں بورڈ میں ہے نہیں، پانی ہے، ماں کی پریشر سے صاف ہو جاتا ہے. یہ بہانے مت بنا کر اپنی جگہ. اور خاص بات آپ سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا بھائی سے، جانور ذبح کرتے وقت اگر آپ فوٹو لے رہے ہیں، پکچر بنا رہے ہیں، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں دنیا اور آخرت میں. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ کہ کوئی اس ذبیحہ جانور کی فوٹو کو، اس ویڈیو کو نہ اپنے واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام کی ڈی بنائے اور نہ ہی اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کرے. خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، چاہے جانور کون سا بھی ہو، آپ کو اگر دنیا کی اعتبار سے بھی محفوظ رہنا ہے تو کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر اخروی اعتبار سے بتاؤں، جب تک آپ کی فوٹو جتنے آپ کا فرنٹ سرکل ہے، آپ کا اسٹیٹس دیکھیں گے، بس اتنی ہی واہ ہو جائے گی، قربانی اتنی ہی ادا ہوگی. مرنے کے بعد اس کا اجر ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہے. اگر کوئی جانور اچھا ہے، فلاں ہے، تو آپ اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو، بچوں کو بتانے کے لیے، لیڈیز کو بتانے کے لیے اگر ویڈیو بنا لیں تو ناٹ بیڈ، کوئی حرج نہیں. لیکن سوشل میڈیا پر وائرل کریں گے تو لوگ دیکھ کر آپ کے ذبح کرنے کے طریقے کو، آپ کے تسبیح پڑھنے کو، آپ کے نیت کے پڑھنے کو، جی آپ کے جانور کو دیکھ کر، آپ کے جانور سے نکلنے والے گوشت کو دیکھ کر لوگ جب تک تعریف کریں گے اس وقت ہی آپ کی قربانی قبول ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں امپاسبل. چونکہ قربانی کس لیے کرنا ہے ہم کو؟ تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو سکے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو سکے، سنت ادا ہو. بتاؤ، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو میرا نام قربان کر دینا، یہ خواب دیکھا تو بتایا گیا نا 3 دن 3 رات متواتر آپ نے خواب دیکھا، تو 3 دن بھی نماز فجر کا انتظار کیا. نماز فجر ادا کرنے کے بعد 100 مصری اونٹ، یہاں پہ تلنگانہ کا بکرا، آندھرا کی گائے نہیں، 100 مصری اونٹ. ایک تو اونٹ کی قیمت، دوسرا مصر کا اونٹ قیمتی، تیسرا سرخ یعنی لال ریڈ کلر کا اونٹ، اس ذات کی بہت بڑی قیمت ہوا کرتی تھی. آج جیسے بکرے پالتے گھروں میں لمبے کان والے فلاں پاتے نا، قیمت زیادہ تھی، ریٹ زیادہ تھا، تو اس وقت میں مصر کا لال کلر کا اونٹ بہت قیمتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 راتوں میں خواب دے کر 3 دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد 7 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ 3 دن 100 مصری سرخ اونٹ اللہ کے ہمیں قربان کیے. شب عید 10ویں شب میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابراہیم اب جانوروں کو قربانی نہیں چاہیے، اب جانوروں کی قربانی نہیں، اپنے رہتے جگر کی قربانی چاہیے. اپنے دل کے ٹکڑے کمائے کا ہمیں قربان کر دو. مشورہ کرنا گھر والوں سے، ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، سنت رسول اللہ ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مولا میں ذرا گھر میں اہلیہ سے پوچھ لوں گا،
یہ شادی کے ایک زمانے کے بعد آپ کو اولاد ہوئی، 80 برس کی عمر میں آپ کو اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے، پھر دودھ پینے کی عمر میں جنگل بیابان میں چھوڑنے کا حکم ہوا، حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ کر اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ پلٹ رہے تھے، بی بی ہاجرہ نے آواز دی، اے ابراہیم کس کے سارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم صاحب نے کچھ نہیں کہا، پھر آواز لگائی، اے ابراہیم یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، یہاں کچھ نظر نہیں آتا، کس کے بھروسے چھوڑ جا رہے ہو؟ تب حضرت ابراہیم صاحب نے قدموں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ بی بی ہاجرہ نے آواز دی، اے ابراہیم کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ اے ابراہیم کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر کہا، ہاں بی بی ہاجرہ خدا کا یہی حکم ہے۔ تب بی بی ہاجرہ نے برجستہ آواز میں عادلہ دی، اے ابراہیم جب خدا کا حکم ہے تو آپ بے خوف کرے چلے جاؤ، ہمارا نگہبان وہی ہے، ہمارا خالق و مالک وہی ہے۔ آج عازمین حج صفا مروہ پر دوڑ لگاتے ہیں، آج تو فرش کیا جا رہا ہے۔ آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے جنہوں نے حج کیا ان سے پوچھئے صفا مروہ کا راستہ کیسا تھا؟ دوڑنا پڑتا تھا، بھاگنا پڑتا تھا، پتھری کی زمین تھی وہ، آج فرش کیا گیا ہے، آج ماربل بچھایا گیا ہے، صرف درمیان میں گرین لائٹ لگائی گئی ہے کہ اتنے ایسے میں دوڑے، باقی سے میں پیدل آہستہ چل سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا سعی کی۔ کیوں؟ پانی کو تلاش کر رہی تھی، پتہ چلتا کہ 7 چکر ہوئے۔ تب بی بی ہاجرہ کا دوڑنا اپنی بیٹی کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ کو اتنا پسند آیا، قرآن میں فرما دیا، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ کی وہ پہاڑیاں جو اللہ پاک کی نشانیاں بن چکی ہیں، اور عازمین حج پر کل صبح قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ جب بھی تم میرے گھر خانے کا وقت طواف کرنے کے لیے آنا، حج کرنے کے لیے آنا، تو اس صفا مروہ کی سعی کرنا۔ پھر جب بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی نکل رہا ہے تو فوراً برجستہ اپنی زبان سے کہا زمزم، ہم پانی زمزم کہتے ہیں، لیکن بی بی ہاجرہ نے کیا کہا؟ زمزم، یعنی رک جا، رک جا۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر اس وقت بی بی ہاجرہ زمزم نہ کہتی تو پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ کیونکہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے کہا، پھر اپنی ہی مسئلہ سے چھری جب چلائی بھی گئی، اسماعیل کا گلا نہیں کٹا بلکہ جبرائیل کے ذریعے وہاں دمبا حاضر کیا گیا، دمبا کٹا۔ تو آج ہم جانوروں کی قربانی دے رہے تھے، آئیڈیٹ ہماری ختم ہو رہی ہے ہمارے پاس قربانی جو ہمارے ضعیف حضرات جو اپنے گھروں میں جو اہتمام کرتے تھے قربانی کا نظم کہاں ہے؟ سوچیں، تو خدا کا رسم نہیں ہے، عبادت، قربانی عبادت۔ اور دوسری اہم چیز، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی سوشل میڈیا پر اپنی فوٹو رکھ لیتے ہیں وہ آپ کا چوائس، کہنا میرا کام۔ دوسری اہم بات، قربانی کے جانور کا خون بہانا حرام ہے باعتبار شریعت، باعتبار شریعت قربانی کے جانور کا خون سڑکوں پر بہانا حرام ہے۔ تو سوچ لیں، جب خون بہانا حرام ہے تو پھر ہماری قربانی قبول ہوگی؟ قبول ہوگی؟ امپاسبل۔ اس لیے اگر آپ اس خون کو اپنے گھر میں دفن نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے گھر کے اندر جو مین ہول ہوتا ہے اس کا ڈھکن اٹھا کر اس میں آپ باہر روڈوں پر سڑکوں پر نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خون بہانا حرام ہے، حرام ہے، قطعی ہے۔
کوئی گنجائش نہیں، مکروہ ہوتا تو پھر بھی گنجائش ہوتی، حرام قرار دیا گیا۔ پھر دوسری چیز، اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، تو پورے دوسروں کے کپڑے خراب، مسجد کو جانے والا راستہ ہے، لوگ نماز کو آ رہے ہیں، وہ چیزیں ان کے کپڑوں پر اچھل جائیں گے، کیونکہ بچے بھی مستی میں رہتے ہیں، گاڑیاں بھگاتے ہیں، تو کپڑوں پر اچھل گیا، نماز کی خراب ہوگی، تو اس کے گناہ کا سبب وہ شخص بنے گا جس کے گھر کا خون بہ رہا ہوگا سڑکوں پر، ٹھیک ہے۔ آخری بات، اسی طرح گوبھی کچرا وغیرہ جہاں جگہ مل جائے وہاں نہ ڈالے، جہاں اوپن پلیس کسی کا فلیٹ ہے، کھلا پڑا ہوا ہے، وہاں نہ ڈالے، بلکہ تھیلوں میں ڈال کر بلدیہ کی جو کچرے کی کنڈیاں ہوتی ہے وہاں تک لے جا کر ڈالو۔ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، آپ کے قربانی عبادت ہے، آپ کی عبادت اس وقت قبول ہوگی جب بازو والے کو کسی اور کو تکلیف آپ نہ دیں، تکلیف دیتے ہیں تو پھر آپ کی عبادت باقی نہیں رہتی۔ اب یہ نہ کہیں کہ بلدیہ کی طرف سے کور آتے تھے، پلاسٹک کور نہیں آئے، یہ بات نہیں۔ آپ اپنے گھروں میں چاول کے تھیلے نکالیں، دکانوں سے لائیں تھیلے، تھیلوں میں ڈال کر لے جا کر آپ باہر پھینکیں، برائے مہربانی خدا اس کے رسول کا واسطہ۔ قربانی عبادت ہے، خون کو نہ بہائیں، کچروں کو جہاں بولے وہاں نہ ڈالیں، بلکہ حفاظت کے ساتھ اس کو بلدیہ کی کچری کنڈیوں تک پہنچائیں۔ وقت ہو رہا ہے، نماز عید کا طریقہ